الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله سبحان الله وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله سبحان الله وأشهد أن سيدنا ونبينا فمولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله فاخرج فإنك منها رجيم سبحان الله سبحان الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين سبحان الله سبحان الله قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله سبحان الله بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اڑیسہ عمر کوٹ کی اس بابرکت اور مقدس زمین پر فیضان تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں ہم سب کو شریک ہونے کی
سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آج ہمارے اس بابرکت اسٹیج پر اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے ذی وقار مہمانان مصطفیٰ عظیم المرتبت آیا ہوں تو علماء کرام کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں، ورنہ یہ نورانی چہرے، یہ محبوبان خدا کے چہرے، یہ فیضان مصطفیٰ کے چہرے ایک ایک میں دیکھتے جاتا اور نام لے کر اپنے لیے سعادت مندی حاصل کرتے جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، یہ علماء اکرام کا بڑکپن ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں اپنی ہزاروں سینکڑوں مصروفیات کے باوجود بھی مجھ جیسے ناچیز کو سننے اور آل مصطفیٰ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہروں کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج انشاءاللہ تعالی اس بزم میں حضرت مخدوم سمنان کا فیضان بھی بٹے گا اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی بٹے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے ہماری آواز نکلے گی، پہلے بریلی پہنچے گی، پھر بریلی سے کیچوچا پہنچے گی، اور پھر کیچوچے سے اجمیر پہنچے گی، اور اجمیر سے بغداد جائے گی، اور بغداد سے سیدھا نجف پہنچے گی، اور نجف سے پھر ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور جب وہاں پہنچے گی سرکار ایک سوال پوچھیں گے، اے غلاموں اتنی عقیدت سے جمع ہوئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ اتنی عقیدت سے جمع ہوئے، چاہتے کیا ہو؟ ہم صرف ایک گزارش کریں گے، یا رسول اللہ آپ کے دشمن کا صفایا چاہیے، آپ کی اور آپ کے آل کے دشمن کا صفایا چاہیے، اہل سنت میں اتحاد چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگیں گے، آج کچھ نہیں مانگیں گے، بس اللہ کی رضا مانگ لیں گے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں بے انتہا مشکور ہوں ہمارے نوجوان دوستوں کا، جنہوں نے آج یہ عظیم الشان پیمانے پر اتنا بہترین اور بڑے پیمانے پر جلسہ کیا۔ آپ یقین مانیے جب ہم لوگ آج عمر کوٹ میں داخل ہوئے تھے تو میں ہمارے ساتھ جو میرے رائے پور کے دوست مجھے لے کر آئے، من بولا ارے یار کیا آج اس گاؤں میں جلسہ ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں مولانا اس گاؤں میں۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بریلی شہر کے اعلیٰ حضرت کے دیوان شاعر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آج پبلک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رائے پور والے بولے کہ وہ ہمارے دوستوں نے مذاقیہ طور پر بولا یہ جتنی روڈ پہ دکھ رہے بس اتنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ہمارے شاعر صاحب قبلہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور میں تھوڑا کم ٹھنڈا پڑا تھا۔ تو پیارے بزرگ اور دوست، لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورا چھتیس گڑھ کے عاشق یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کی بات ہے، اسی لیے کیا خوب کہا گیا ہے، محبوب کی محفل ہے محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل ہے محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہم کہاں آئے ہیں، ہمیں تو سرکار نے بلایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جائیں، بہرحال آپ کی عقیدتوں کو لاکھوں سلام، آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کو لاکھوں سلام۔ دوستو آج بڑا سرور ہو رہا ہے اس نورانی اور پرکیف منظر کو دیکھ کر۔ آئیے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے دوستوں کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی، اور بالخصوص علامہ آل مصطفیٰ آل نبی آل علی آل غوث اعظم حضرت عالمگیر اشرف صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس خصوصی بزم کے لیے مجھے 2 مہینے پہلے قبل حکم دیا تھا کہ مجھے یہاں بیان کرنا ہے۔ تو میں علامہ عالمگیر اشرف صاحب کی دعوت پر آپ کے درمیان تشریف لایا ہوں، جلوگر ہوا ہوں، اور آج انشاءاللہ العزیز وہ مسائل جو امت کے درمیان ایک معمہ اور اختلاف بن کے رہ گئے، جس کو ایک عام انسان سمجھنا چاہ کے بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو اتنے آسان انداز میں لوگوں کو بہکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ تو جواب ملا وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو بولے وہ تو مر چکے ہیں، مردہ ہیں، نعوذ باللہ، مر گئے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ تمہاری سن نہیں سکتے، وہ تم کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تم کو پہچان نہیں سکتے، وہ تم کو جان نہیں سکتے۔
ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ مہم چل پڑی اور یہ ذہن دے دیا گیا کہ اولیاء اللہ نعوذ باللہ مردہ تھا۔ تو اب اس کے تھوڑے خلاصے کر لیتے ہیں اور پورے مسئلے حل کر لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ آج کے اس بس میں جب ہم آئے ہیں تو کچھ فیضان مصطفیٰ لے کر ہی جائیں۔ تو پیارے دوستو قربان کا ہے، سب سے پہلا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں سورہ صافات میں بیان کیا، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس جسد مبارک کو تیار کیا، جو مٹی کا پتلا تھا، اللہ نے جسد مبارک کو تیار کر کے شیطان کو کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، اگرچہ تو سجدہ تعظیم تھا، اللہ نے کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، تو شیطان نے سرے سے انکار کر دیا، کہا خلقتنی من نار وخلقته من طین، اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میں آگ کا پیدا کیا ہوا ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو لہذا میں آگ کا بنا ہوا ہرگز ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے حکم کیا تھا کہ تو کر، اب وہ سجدہ ہوں گا، رکوع ہوں گا، قیام ہوں گا، قومہ ہوں گا، سلام ہوں گا، فاتحہ ہوں گا، زیارت ہوگی، پھول ڈالنا کی، چادر ڈالنا کی، تیرا کام ہے کر کیا بات ہے، لیکن بول پھرو بولے وہ سب مسئلے نہیں ہے، کیا کرنا مسئلہ نہیں ہے، حکم کس کا ہے وہ مانے رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کر، اور اللہ نے حکم صرف شیطان کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے حکم شیطان کی تابعداری میں کہ کیا کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کس کو کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کتنے دن کا کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کرے بات کرنا کیا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑے، وہ بولے مولا کا حکم ہے کر گئے، مولا کا حکم ہے کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس، آپ حضرات ایک مرتبہ زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کرسی کا قصور ہے، وہ بیچاری کرسی کا قصور نہیں ہے، شیطان کا قصور ہے۔ انہوں نے بولا یہاں پہنچ کے بھی میرے کو نہیں چھوڑ رہا، تو بولے میں نیچے کے کیلے نکال لیتا ہوں، بولا مگر اس کو کیا معلوم انہیں وہ لے لیا تو اور اچھی ملتی بول کے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمارے رب نے ہمارے نبی پر جو کلام اتارا اس کلام پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے محبوب کو سجدہ کر۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ نے سجدے کا حکم دونوں کو دیا، فرشتوں کو بھی دیا، جن کو بھی دیا۔ یہ اکڑ گیا اور فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سجدے میں تو چلے گئے اور یہ اکڑ گیا، اس نے پوچھا مولا میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں بڑا فضیلت والا ہوں، عظمت والا ہوں، رتبے والا ہوں، لہٰذا اس مٹی کے بنے ہوئے کمزور انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے غرور نے اس کو اکڑا دیا، اس کے تکبر نے اس کو کھڑا کر دیا اور بغاوت پر اتار دیا اور وہ اللہ کا باغی بن گیا۔ مگر دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جو فرشتے نے سجدہ کیا ان لوگوں کو اللہ نے سرفراز کر دیا، انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیا، ایسا مالا مال کر دیا، معصومیت کی نعمت سے سرفراز کر دیا، اپنے دربار کا مخرب بنا دیا۔ ارے کسی کو اپنے محبوب کی زیارت کا شرف سے مشرف فرما دیا، کسی کو اللہ نے سدرۃ المنتہا پر کھڑا کر دیا، کسی کو اللہ نے کعبے پر مقرر کر دیا، کسی کو اللہ نے مومنوں کے گھروں میں منتخب فرما دیا، کسی کو اللہ نے اپنے پیارے ولیوں کے محبوبوں
बादशाहों के दरबार का सिपाही बना दिया, तो पता क्या चला, जो बाअदब हो गया वो सरफराज हो गया और ये बेअदब हो गया था, ये बेअदब हो गया था, अल्लाह से बगावत करने लगा। तो रब ने कहा खबरदार, जो बागी है वो यहाँ रह नहीं सकता है, जो बागी है वो यहाँ रह नहीं सकता है। और सोचो ये बात कहाँ हो रही है, ये बात अर्श पे नहीं हो रही है, ये बात उस जगह नहीं हो रही है जिस जगह शैतान रहता था, बल्कि ये बात जन्नत में हो रही है। जन्नती को जन्नत में खड़ा करके कहा जा रहा है, तेरा घर अब तक जन्नत था मगर तू बगावत पर उतर गया।